دوسروں کے خلاف عداوت و دشمنی پیدا ہوتی ہے. ارے دوسرے تو چھوڑیے، جس کے پیٹ میں حرام پہنچ جائے اس کے دل میں امام کے خلاف دشمنی آ جاتی ہے. یہ کون کہہ رہا؟ یہ میرا مظلوم آقا حسین کہہ رہا. کس دن کہہ رہا ہے؟ عاشورے کے دن کہہ رہا. اور ایسے خطبے میں کہہ رہا ہے، ایسے خطبے میں ارشاد فرما رہا جس خطبے کے لیے مومن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام کا ایسا بھی کوئی خطبہ. میرے مظلوم آقا نے 59 ہجری کے یعنی 59 ہجری کے حج میں مینا میں شیعوں کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا، اور اس میں دوسرے مسلمان بھی آ گئے تھے. اس میں جو امام نے باتیں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں ارے ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ایسا کوئی خطبہ. لیکن یہ جملہ جس خطبے میں، وہ خطبہ تو اتنا مشہور، اسی خطبے میں اس جملے کے فوراً بعد یہ جملہ کیا دغی ابن الدغی، ایک ایسا کہ جس کی اپنی نسل کا کی کوئی خبر نہیں اور وہ بیٹا بھی ایسے ہی کا ہے جو بد نسل ہے، وہ مجھے یزید کی بیعت کی جانب بلاتا. ہائے ہاتھ منہ ذلہ، ارے میں اور یہ ذلت قبول کروں؟ الموت اعلی من العار والعار اعلی من رکوب النار. عزت کی زندگی ذلت کی موت سے بہتر ہے. کون مومن ہے جو کہے ہم نے یہ تو سنا ہی نہیں آج تک؟ جس خطبے میں یہ جملہ ہے کہ عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، اسی خطبے میں اس سے 3 جملے پہلے مولا کہتے ہیں کہ اے لشکر یزید، مجھے پتا کہ میں کچھ بھی کر لوں تم میرے قتل سے باز نہیں آؤ گے، اس لیے کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہیں. جس پیٹ میں حرام غذا پہنچ جائے وہ امام تک کی دشمن ہو جاتی ہے. آسمان اول معراج کا پیغام کہ ہمیشہ چیک کرتے رہنا، سارے گناہوں کا مین کاز یا اصل روٹ یہ رزق حرام ہوتا. اتحاد، اتفاق، اور اس اہل بیت کے ماننے والے کہ جس نے میدان کربلا میں اتحاد کا ایسا مظاہرہ اپنے لشکر میں کر کے دکھایا کہ ہاشمی شہزادے، عرب کے عام قبیلوں کے نوجوان، افریقہ سے پکڑ کے لائے جانے والے غلام، ان سب کو اس طرح سے ایک مرکز پہ جمع کر دیا کہ شبیر کا زانو ہے مساوات کی تعلیم. کس طرح سے کہ جہاں اکبر کا سر تھا وہیں جون غلام حبشی کا بھی سر آیا. اور خود وہ اہل بیت جن کا ایسا اتحاد کہ کربلا کا سارا واقعہ عظمت امام مظلوم کی بہت بڑی گواہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، درخت کا تنا ہمارے سامنے ہوتا ہے، جڑیں عام طور پہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں، لیکن تنے کی جو مضبوطی ہے اس میں جڑوں کا بہت بڑا حصہ ہے. رسول نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ شجر طیبہ کی جڑ میں ہوں اور تنا علی. مگر کربلا کا جو ہمیں اتنا مضبوط شجر نظر آ رہا قیامت تک کے لیے، حسین کی عظمت کا انکار نہیں ہے، مگر اس میں کسی اور کی قربانیاں بھی شامل ہیں جو جڑوں کی طرح سے ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہ رہا، لیکن اس درخت کو مضبوطی وہ عطا کر رہا، اور وہ ہے حسین کا بڑا بھائی حسن مجتبی. اگر حسن اپنی 9 سال کی امامت میں کربلا کے لیے تیاریاں نہ کرواتے تو حسین تو کربلا میں جاتے شاید ایسا لشکر نہ ملتا. وہ حسن کا جہاد ہے. ایک بار یہ یاد دلاتے ہوئے کہ ہمارے یہاں ہندوستان و پاکستان میں 28 صفر امام حسن مجتبی کی شہادت کی تاریخ ہے، لیکن جس علاقے میں آپ ہیں یہاں پر بھی اور بہت ساری تاریخی کتابوں میں بھی 7 صفر امام حسن کی وفات اور شہادت کی تاریخ، اور آج شب 7.
تو میں منزل مصائب پر اپنے امام کو یاد کرتے ہوئے جاؤں گا وہی کربلا پر، مصائب وہی کربلا کے، لیکن یہ یاد دلا دوں